اللہم صلی علی محمد۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین کے لیے، خصوصاً شہداء ملت کے ایصال ثواب کے لیے، اور آج 11 دسمبر میرے والد کی بھی برسی کی تاریخ ہے، سید اقبال الظفر نقوی ابن سید قلب احمد مانی جائسی، ان سب کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ ایک صلوات عنایت فرما دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اس سے بہتر انداز میں مل کر ذرا ایک صلوات بھیج دیجئے گا۔ ہماری گفتگو جاری ہے عہد و پیمان پر، کہ اسلام میں عہد و پیمان کی کیا اہمیت ہے، میثاق کی کیا اہمیت ہے، اور کل ہم نے وہ عہد و پیمان جو کچھ لوگوں نے اللہ رسول سے باندھا اس کا بھی ذکر کیا، اور جو کچھ لوگوں نے اللہ اور رسول کے خلاف عہد و پیمان باندھا اس کا بھی ذکر کیا۔ جتنی بات کرنا چاہتے تھے اتنی نہ کر سکے وقت کی کمی کی وجہ سے، اس وہیں سے بات کو ہم آج آگے لے کر چلیں گے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ مدینے والوں نے بھی عہد و پیمان باندھا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج میثاق مدینہ تک پہنچ جائیں، یہودیوں کے ساتھ جو عہد و پیمان تھا، تاکہ ایک تسلسل جو ہے وہ گفتگو کا جو ایک سلسلہ ہمارا ہے وہ اسی تسلسل کے ساتھ آگے بڑھے۔ دیکھیے سب سے پہلے 2 افراد آئے تھے مدینے، اور وہ اپنے چکر میں آئے تھے، اسعد ابن زرارہ اور ذکوان ابن قیس۔ یہ دونوں بنی خزرج کے افراد تھے، اور یہ دونوں آئے تھے مکے اس چکر میں کہ قریش سے مدد لی جائے بنی اوس کے مقابلے میں۔ اوس و خزرج کی لڑائی چل رہی تھی نا، تو اس کے مقابلے میں ان سے مدد لے لی جائے۔ جب یہ یہاں آئے اور مکے سے باہر ہی ملاقات ہوئی ابو سفیان وغیرہ سے، تو کہا کہ بھئی ہماری مدد کرو، تو ان کا ہم تو خود ایک مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم پر ایک نئی مصیبت آئی ہوئی ہے۔ بھئی تم پر کیا مصیبت آئی ہوئی؟ کہ ہم میں سے ایک نے، ہماری قوم میں ایک نے رسالت کا دعویٰ کر دیا ہے، اور ہم ایک مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہماری قوم میں انتشار ہوا ہے۔ بقول اس کے انتشار ہوا ہے، یہ ہے وہ مسائل بتائے، تو انہیں بڑا شوق ہوا، کیونکہ خبر تو انہیں بھی سن رکھی تھی کہ کوئی نبی آنے والا ہے۔ اب وہ بتائیں گے بعد میں کہ کیسے سن رکھی تھی۔ تو ان کا بھئی ملنا چاہتے کہ خبردار ملنا مت، اس کی آواز میں بڑا جادو ہے۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی کہی تھی، لیکن چاہتے ہیں کہ تکرار، ایسی باتوں کی تکرار بہت اچھی ہوتی ہے اور بہت فائدہ مند ہوتی ہے، بہت سود مند ہوتی ہے عام مومن کے لیے۔ تو خبردار اس کی بات سننا مت، اس کی آواز میں جادو ہے، جو سنتا ہے اس کا ہو جاتا ہے۔ تو اچھا بھائی طواف تو کرنے کعبے کا، نہیں طواف بھی نہ کرنے جانا، وہ کعبے میں بیٹھا رہتا ہے۔ چلے بھائی کیسی بات کر رہے ہو، ہم یثرب سے آئے ہیں اتنی دور سے، یثرب سے، اور اس وقت تو یثرب نام ہے نا، یثرب سے آئے ہیں اور طواف بھی نہ کریں، طواف تو کریں گے تو اچھا ایسا کرنا تو کانوں میں روئیاں ٹھوس لو۔ یہ اتنا ڈرایا ان بیچاروں کو کہ انہوں نے کانوں میں روئیاں ٹھوس لی کہ سننی نہیں ہے، سن لی اور گئے، ہے نا، ہوتا ہے نا کہ فلاں کی نہ سننا، فلاں کی نہ سننے جانا، فلاں کی بات نہ سننا، کیونکہ جو پروپیگنڈا ہم نے کیا ہوا ہے وہ پروپیگنڈا ڈھیر ہو جائے گا، ریت کے گھروندے کی طرح وہ ٹوٹ جائے گا۔ جو پروپیگنڈے کا ہم نے ایک محل تعمیر کیا ہے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوگا۔ بس بات نہ سنو کسی طرح، جانا مت، جو ہم نے کہہ دیا بس وہ صحیح ہے، ہم کہہ رہے ہیں وہ ظاہر ہے مان لو،
معاذ اللہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ مجنون ہے، شاعر ہے، مان لو، بس مان لو، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ مان لو، لیکن کیا طواف تو کریں گے؟ اب طواف کے دوران جب روئیاں کانوں میں ٹھوسی ہوئی تھی، مقام ابراہیم کے پاس خدا کے رسول بیٹھے ہیں، طواف کرتے کرتے اسد ابن زرارہ نے وہ مکے سے پوچھا کہ ان میں کون ہے وہ؟ اس نے اشارہ کیا کہ یہ ہے، یہ چلا گیا۔ یہ سوچ کر گیا کانوں سے روئیاں نکال کے کہ بابا میں عقیدے کا کچا تھوڑی ہوں، میرا عقیدہ اتنا کچا تھوڑی ہے کہ یہ بات کریں میں اپنے مذہب سے ہٹ جاؤں، ایسا کیسے ہوگا؟ جب کانوں سے روئیاں نکال دی اور جا کے بیٹھا، کہتا آپ کی دعوت کیا ہے؟ اب حضور نے جب اپنی دعوت کے اصول بتائے، بھائی چارہ، قتل و غارت گری سے دور، عصبانیت سے دور، قبائلی خونریزی سے دور، ایک دوسرے کا احترام، ماں باپ کے حقوق، ہمسائے کے حقوق، انسانی جان کا احترام، ایک اللہ کی عبادت، ان سب کو چھوڑ کر، ان سارے بتوں کو چھوڑ کر، تو وہیں پر بیٹھ کے کہتا ہے تو میں ایمان لے آیا۔ اگر دعوت یہ ہے بھائی، اس میں کیا خرابی ہے؟ میں ایمان لے آیا، مگر یہ ہے کہ میرا ایک ساتھی بھی ہے، ہم چھپ کے ملیں گے۔ ذکوان ابن قیس کو کہتا ہے کہ وہی ہے جس کے پاس ہمارے مسائل کی چابی ہے، ہمارے مسئلے کا حل ہے، یہ وہی ہے۔ یہ دونوں چھپ کے ایمان لائے۔ بیعت عقبہ اولیٰ اگلے سال ہوئی، اس کے 12 افراد کو لے کر آیا، جس پہ اوس کے بھی ہیں اور خزرج کے بھی، 2 اوس کے ہیں، باقی سب خزرج کے۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ اسد ابن زرارہ کہتے ہیں کسی ایک کو ساتھ کر دیجئے تاکہ مدینے میں تعلیم دے سکے اسلام کی۔ تو مصعب ابن عمیر جو جوان ہیں اور سرمایہ دار کے بیٹے ہیں، اسلام قبول کرنے کی بنا پہ ماں باپ نے دھکے مار کے نکال دیا، تو رسول نے ان کو ٹھکانہ رکھا ہوا ہے، یہ جوان ہیں، پرجوش ہیں، تو انہی کو بھیجا کہ آپ جائیے ان کو احکام سکھانے کے لیے۔ تو جب یہ یثرب پہنچے تو جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ بنی اوس کے سردار تھے جناب سعد ابن معاذ۔ یہ نام اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعد میں کام آئے گا، جو میں واقعات بیان کروں گا۔ جناب سعد ابن معاذ وہ ایمان لے آئے۔ اب کیا ہو رہا ہے یثرب میں وہ تو بعد میں، پہلے یہ بات مکمل کر دیں۔ اب یہ جب پیغام یثرب میں پھیلنا شروع ہوا تو اس سے آئندہ سال 70 افراد، یہ 70 افراد کب آئے؟ بعثت کے 12ویں سال۔ اب یہ کون سا سال ہے کہ جب جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں، رحلت کر چکے ہیں۔ یہاں پر ہمیں ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ بھی کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے، لکھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی بچوں کو، کہ جان کے خوف سے ہجرت کی ہے۔ آج ہمیں یہ بتانا ہے تاریخ کی روشنی میں کہ خدا کا رسول کبھی جان کے خوف سے ہجرت نہیں کر سکتا۔ پھر وہ خدا کے رسول میں نقص آ جائے گا کہ ڈر گیا، خوفزدہ ہو گیا۔ اب ہم بتائیں گے کہ یہ قصہ کیا ہے۔ تاریخ تو یہی کہتی نا کہ جان کے خوف سے آپ نے ہجرت کی، نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ ہوا کیا ہوا؟ اب سنیے آپ۔ یہ 70 افراد جب آئے جو اسلام قبول کر چکے مصعب بن عمیر کی دعوت پر، یہ 70 افراد آئے اور انہوں نے کہا کہ خدا کے رسول، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یثرب تشریف لے آئیے، زمین ہموار ہے، پورا یثرب، اوس و خزرج آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے کو تیار ہے، مسلمان ہونے کو تیار ہے۔ تو خدا کے رسول نے فرمایا کہ پہلے میں اپنے چچاؤں سے مشورہ کروں گا، پہلے میں اپنے چچاؤں سے۔ ابھی یہاں تک دیکھیے بعثت کے 11ویں سال انتقال ہو چکا ہے نا دونوں ہستیوں کا، دونوں آپ کے جو سب سے بڑے جانثار تھے مولا کائنات کے بعد، ان کا انتقال ہو چکا۔ وہ کہتے میں اپنے چچاؤں سے مشورہ کروں گا۔ رات کا مقام طے ہوا، خاص مقام مینا کے باہر ایک پہاڑی ہے، اس کے پیچھے ایک حصہ ہے، اسے عقبہ کا نام دیا گیا اس گھاٹی کو، کہ وہاں پر ملاقات طے ہوئی۔ جناب عباس ابن عبد المطلب، جناب حمزہ ابن عبد المطلب، یہ تو بڑے بڑے، اور باقی اور ہاشمی 10-12 افراد بنی ہاشم کے رسول کے ساتھ گئے۔ اور جانے کے بعد سب سے پہلے جو تقریر کی وہ کی جناب عباس ابن عبد المطلب نے۔ اب یہاں پہ یہ بھی غلط فہمی دور کر لیجئے کہ جناب عباس ابن عبد المطلب کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام کب قبول کیا؟ فتح مکہ کے وقت؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو حضور کی حکمت عملی تھی کہ ان کو وہیں چھوڑا ہوا تھا، جنگ بدر میں ساتھ آئے تھے، لڑے نہیں، گرفتاری دے دی اور چلے گئے۔ کیوں وہاں رہنا ضروری تھا جناب عباس ابن عبد المطلب کا؟ فتح مکہ کے وقت بھی ان لوگوں میں تھوڑی تھے کہ جن کو معاف کیا گیا، وہ تو پہلے ہی آ گئے تھے، رسول سے آ کے مل لیے تھے۔ جناب عباس ابن عبد المطلب ہی تو ابو سفیان وغیرہ کو لے کر آئے تھے کہ اسلام قبول کر لو، تمہاری بخشش اسی میں ہے۔
تو جناب عباس ابن عبد المطلب نے خطاب شروع کیا اور کہتے ہیں کہ سنو، ایسا عہد و پیمان نہ کرنا، یہاں اتنی مشکلات کے باوجود کسی کی جرت نہیں ہمارے بھتیجے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے، ہم نے اس کی حفاظت کی ہے اور حفاظت کرتے رہیں گے، اپنے جان و مال سے گزر کے اپنے بھتیجے کا دفاع کریں گے۔ ایسی بات نہ کرنا جو پورا نہ کر سکو، اگر تم دفاع نہیں کر سکتے محمد کا تو ہم کافی ہیں اپنے بھتیجے کا دفاع کرنے کے لیے، اس حالت میں بھی کسی کی مجال نہیں کہ ہمارے بھتیجے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لیں۔ جناب حمزہ کھڑے ہوئے، کہا کہ سنو، ہم نے اپنے بھائی ابو طالب سے وعدہ کیا ہے، جانتے ہو کہ اپنے جان و مال بال بچوں سے نہ گزر جائیں، کوئی دشمن محمد تک نہیں پہنچ سکتا، ایسی بات نہ کرنا کہ تم بیعت کرو، وعدہ کرو اور پھر نصرت نہ کرو۔ تو اب ان میں سے کھڑے ہوئے اسد ابن زرارہ کہتے ہیں ہم بنی اسرائیل نہیں، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں۔ آپ سب کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں، ہم بنی اسرائیل نہیں کہ جنہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ جاؤ آپ اور آپ کا خدا کیوں نہیں لڑ لیتے، کہ خدا کی قسم ہم بھی اپنے جان و مال بال بچوں سے گزر جائیں گے مگر رسول پر آنچ نہیں آنے دیں گے، ہماری بات کا اقرار، ہم عہد و پیمان کرتے ہیں، ہماری بات پر یقین لے آؤ۔ رسول نے اپنے چچاؤں سے کہا کہ یہ درست کہہ رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں کر کے دکھائیں گے۔ تو انصار نے سب سے زیادہ مدد کی ہے نا، انصار کی مدد ایسی مدد تھی رسول و آل رسول کے لیے کہ شہزادی کونین نے جو خطبہ دیا ہے دربار میں، اس میں خاص طور پہ انصار کو خطاب کیا تھا ایک مقام پہ، یا بنی قیلہ۔ بنی قیلہ اوس و خزرج دونوں سگے بھائی تھے نا، انہی کی تو نسلیں تھی جو لڑ رہی تھی اوس و خزرج آپس میں۔ اوس و خزرج کی ماں کا نام تھا قیلہ، لہذا بنی قیلہ کا، اے قیلہ کے فرزندو تمہیں کیا ہوا؟ تم تو ہمیشہ ہماری نصرت میں آگے آگے رہتے تھے، تم نے تو عہد و پیمان کیا تھا، آج تمہاری تلواروں کو زنگ لگ گیا۔ یہ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ عہد و پیمان کون سا تھا؟ وہ بیعت عقبہ ثانی، عہد کرتے کہ نہیں، ہم وعدہ کرتے، ہم عہد کرتے کہ اپنی جان و مال سے گزر کر رسول کا دفاع کریں گے۔ رسول نے اپنے چچاؤں کو یقین دلایا کہ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، ہجرت کا پروگرام پہلے بنا ہے یا قتل کا پروگرام پہلے بنا؟ کوئی جواب دینا تاریخ میں مجھے۔ پہلے ہجرت کا پروگرام بنا، اگر قتل کا پروگرام پہلے بنتا اور حضور بعد میں ہجرت کا پروگرام بناتے قتل سے بچنے کے لیے تو وہ بات صحیح کہ جان کے خوف سے کیا، رسول تو اپنے منصوبے پہ عمل کر رہے تھے، رسول نے تو ہجرت کا منصوبہ پہلے بنایا، یہ تو جب ان کو خبر ہوئی کہ رسول نکلنے والے ہیں تب قتل کا منصوبہ بنا۔ اگر ہجرت کا منصوبہ پہلے بنا ہے تو جان کے خوف سے ہجرت نہیں ہے، یہ تاریخی دلیل دے رہا ہوں آپ کو میں، جان کے خوف سے ہجرت کیسے؟ رسول پہلے ہجرت کا منصوبہ بنا رہے ہیں، بات ہوئی ہے بیعت عقبہ ثانی، اس میں بھی مہینوں کا فاصلہ ہے، ہجرت میں طے ہوا ہے ان سے کہ میں آؤں گا تمہارے پاس، یہ تو مخبری ہوئی۔ مخبر تو ہر جگہ ہوتے ہیں، اتنا تو مانتے ہیں آپ، یہ ہوتے ہیں مخبر، خواتین کا آنا جانا، دوستوں احباب کا آنا جانا، محلے والوں کا آنا جانا، سنگن تو رکھتے ہیں نا۔ سنگن تو لیتے رہتے ہیں، اللہ سنگن تو لیتے رہتے ہیں نا۔ خبر ہو گئی کہ اندر کھچڑی پک رہی ہے، منصوبہ بن رہا ہے، رسول نکلنے والے ہیں، اب گھبرائے کفار قریش کہ بھئی یہاں پر تو ٹھیک تھا، ہم سنبھالے ہوئے تھے، لیکن اگر رسول یثرب چلے گئے پھر تو مسئلہ ہو جائے گا، پہلے ہی حبشہ کو بھگت رہے کہ حبشہ میں اتنی ان کی سرپرستی کر رہا ہے نجاشی، یہ تو پھیل جائے گا، پھر ہم سنبھال نہیں سکتے۔ اب منصوبہ بنا قتل کا، قتل کا منصوبہ پہلے نہیں بنا، پہلے ہجرت کا منصوبہ بنا ہے، ہجرت کا منصوبہ قتل کے خوف سے نہیں بنا، قتل کا منصوبہ بعد میں بنا ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر ہجرت کا منصوبہ بعد میں بنتا تو جان کا خوف، اگر قتل کا منصوبہ بعد میں بنا ہے تو حضور تو اپنے پروگرام پہ عمل کر رہے ہیں، اپنے منصوبے پہ عمل کر رہے ہیں، اس پر چل رہے ہیں، جو اللہ کی مرضی ہے اس پہ چل رہے ہیں، طے ہو گیا کہ ہجرت کرنا ہے۔ اب یہ رسول کی کامیابی کہ تم جو چاہو انتظام کر لو، جو منصوبہ میں نے بنایا ہے وہ پورا ہوگا، جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ بات پوری ہوگی۔ اب تو یہ لڑائی ہے نا، لڑائی خوف کی تھوڑی ہے، جان کے خوف کی، بلکہ رسول نے ایک پلان بنا لیا، ایک منصوبہ بنا لیا کہ مجھے ہجرت کرنا ہے، یہاں سے جانا ہے۔
اب بیٹھ کے کفار قریش سر جوڑ کے کہ اب کیا کیا جائے، کہ سوائے ایک راستے کے دوسرا راستہ نہیں کہ محمد کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ مگر قتل کون کرے؟ ہاشمی تلواروں کا سامنا کون کرے گا؟ ہاشمیوں کا مقابلہ کون کرے گا؟ دیکھتے ہو نا کہ وہ کس طرح سے دفاع کرتے ہیں محمد کا، ابو طالب کے بعد بھی 2 سال ہو گئے جناب ابو طالب کے انتقال کو، کس طرح سے دفاع کرتے ہیں۔ تو پھر وہ ہمیشہ شیطان بوڑھے کے روپ میں آتا ہے، یہی نام دیا گیا ہے تاریخ میں کیا کروں۔ شیخ نجدی تھا، ایک بوڑھا تھا، سب کے نام لکھے تو اس کا بھی نام لکھ دیا ہوتا بھائی، ایک ایک کا نام لکھا ہے تو اس کا بھی نام لکھ دیا ہوتا، بس ایک شیخ نجدی تھا، ہوگا کوئی خیر ہمیں اس سے کیا۔ مگر اس نے مشورہ دیا کہ نہیں، تم 150 قبیلے اور اس کی شاخیں ہو، سب سے ایک ایک شمشیر زن لے لو، اور یہ سب مل کر جیسے ہی محمد نکلے حملہ کر دو ایک بار۔ تو ہاشمیوں کے لیے مشکل ہے کہ سارے عرب سے لڑیں، وہ 150 قبیلوں سے نہیں لڑ سکتے، یعنی ان کو یہ تک پتا تھا کہ کس رات نکلیں گے پیغمبر، ہے کہ نہیں۔ اب یہ صاحبان فہم کے لیے اشارے ہیں، جو سمجھ جائیں صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ اور گزارش وہی کروں گا کہ بزرگ بے شک اپنی جگہ بیٹھے رہیں، وہ ظاہر ہے کہ میرے لیے محترم ہے، ان کے لیے زحمت کا باعث ہے، جوان اٹھ کے ذرا آگے آ جائیں گے، یہ گیپ بھر جائے گا بیٹا، یہ خالی خالی جگہ اچھی نہیں لگتی، آپ حضرات آگے آ جائیے، بہت جگہ ہے آگے، تو ایک ماحول بن جائے گا مجلس کا۔ بلند آواز سے صلوات بھیجتے ہوئے آگے آ جائیے۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے گا۔ اللہ یا رسول اللہ، یا اللہ۔ اب آئیے، یعنی یہ تک انہیں معلوم تھا کہ آج رات نکلیں گے، اس کا مطلب نکلنے کا منصوبہ پہلے ہے، مخبری بعد میں ہے نا، پتہ چل گیا۔ اب یہ اور بات، خدا کے رسول جانتے کہ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جو میں نے منصوبہ بنایا ہے اللہ کے حکم سے مجھے اس پر عمل کرنا، میں نکل جاؤں گا، ان کی تلواروں کے درمیان سے نکل جاؤں گا۔ تو رسول کو خوف کیسا، جب جانتے کہ تلواریں میرا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتی، تو رسول کو کیسا خوف؟ خامخواہ میں لکھتے ہو کہ جان کے خوف سے، ہجرت کی جان کے خوف سے کیسے؟ پہلے منصوبہ بن گیا کہ جانا ہے، ہجرت کرنی ہے، بعد میں منصوبہ بنا۔ اب دیکھیے جو نکتے کی بات ہے، شب ہجرت آپ سنتے رہتے ہیں، میں ایک اور اینگل سے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں شب ہجرت۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ عربوں کے علم کا اس وقت کیا عالم ہے، ایسے جاہل مت سمجھیے گا، ان کے پاس مختلف قسم کے علوم تھے، جس میں قیافہ شناسی، قدم شناسی، یہ سارے علوم تھے۔ اور پہلے بھی کسی موقع پہ عرض کر چکا ہوں کہ اگر رات کو کوئی قافلہ گزر جائے تو اونٹوں کے قدموں کے نشان دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ کون سا قبیلہ گزرا ہے، اور صرف یہ نہیں، یہ بھی بتا دیتے تھے کہ اس میں کتنے مرد ہیں، کتنی عورتیں، کتنے بچے۔ اونٹوں کی تعداد بتاتے تھے کہ کتنے اونٹ تھے، کتنی اونٹنیاں تھیں، اور اگر اس ریوڑ میں کوئی کانا اونٹ تھا تو یہ بھی بتا دیتے تھے کہ اس ریوڑ میں ایک اونٹ کانا ہے۔ یہ جادو نہیں تھا، یہ علم تھا، یہ علم تھا ان کے پاس۔ اور اگر ریت نقش قدم کو مٹا دیتی تھی تو حیوان کا فضلہ دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ کون سا قبیلہ گیا ہے، کھجور کی گٹھلی دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ کون سا کاروان گزرا ہے، کتنے افراد تھے، کتنے مرد تھے، کتنی عورتیں تھیں۔ انسان کا چہرہ دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ زندہ رہنے والا ہے یا مر جائے گا۔ یہ علم تھا، یہ ان کے پاس علم تھا، قیافہ شناس تھے، اور ایسے قیافہ شناس تھے، اشارہ کرتا ہوا گزروں گا کہ ظاہر زمانے جاہلیت میں آپ جانتے ہیں جو کچھ ہوتا تھا، زمانے جاہلیت تھا، وہ کوئی ہمارے لیے وہ تھوڑی ہے ایک قابل افتخار چیز، وہ ننگو ہار کا زمانہ تھا زمانے جاہلیت۔ تو کبھی کبھی بچے پر جھگڑا ہو جاتا تھا، بچہ پیدا ہوا، جھگڑا ہو گیا، باہر تلواریں چل رہی ہیں، ایک کہہ رہا میرا، ایک کہہ رہا میرا، ایک کہہ رہا میرا ہے، تو قیافہ شناس کو بلایا جاتا تھا۔ بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں، قیافہ شناس۔
سند سمجھا جاتا تھا اس کا فیصلہ، یعنی وہ جو کہہ دے گا وہ فائنل، امپائر کا فیصلہ ہو گیا وہ. جی بالکل حقیقت تھی. قیافہ شناس آ کے بچے کو دیکھتا تھا اور پھر فیصلہ سناتا تھا، ان سب کی شکلیں دیکھ کے اس کا بیٹا ہے، اس کے حوالے کر دو، تو باقی تلواریں نیام میں رکھ کے واپس چلے جاتے تھے. کیوں؟ جانتے تھے کہ سند ہے اس کا کہنا. یہ ان کے علم کا عالم تھا. بچے کی شکل دیکھ کے کسی اور قبیلے کا ہو، اگر باپ کا نام نہیں معلوم قبیلہ بتا دیتے کہ اس قبیلے کا بیٹا ہے، یہ اس قبیلے کا فرد ہے. لاش نامعلوم لاش مل جائے پورا شجرہ بتا دیتے تھے کہ کس کی لاش ہے یہ، یعنی کس قبیلے کا ہے، کون سی شاخ کا، شاخ تک بتا دیتے. یہ تاریخ میں موجود ہے، میں ایسے ہوا میں باتیں نہیں کر رہا، یہ ان کے علوم موجود ہیں کہ ان کے پاس یہ سارے علم تھے. علم تھے، یہ جادو نہیں تھا، یہ سارے علم تھے ان کے پاس. اب مجھے بتائیے کہ پیغمبر ختمی مرتبت اور مولا کائنات صلوات اللہ علیہما، صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر. سن و سال میں فرق ہے یا نہیں؟ ہے نا فرق؟ سن و سال میں فرق ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ہے نا فرق؟ کم سے کم حضور 30 سال کے تھے جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی. 30 سال کا فرق ہے. قد و قامت میں فرق ہے یا نہیں؟ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے. قد و قامت میں بھی فرق ہے، سن و سال میں بھی فرق ہے. 150 شمشیر زن پہرا دے رہے ہیں، گھروں کی چھتوں پر جاسوس لگے ہیں. یہ میں نے ایسے ہی فالتو میں تمہید نہیں باندھی تھی، وہ جاسوس لگے ہوئے تھے جو خبریں دے رہے تھے کہ ہاں رسول ہیں، رسول ہیں، بستر پر ہیں، بستر پر ہیں. تو اتنا علم رکھنے والے اگر جسم بدل جاتا، وجود بدل جاتا، تو فوراً بتاتے کہ آج رسول بستر پہ نہیں، کوئی اور سو رہا ہے، مگر رات بھر گواہی دیتے رہے کہ رسول ہیں، رسول ہیں، رسول ہیں. تو بس اللہ نے علی کو رات بھر کے لیے رسول جیسا بنا دیا تھا کہ رسول چلے جائیں اور یہ علی کو رسول سمجھتے رہے. اللہ بات واضح ہو گئی. رات بھر گواہی دیتے رہے نا، حالانکہ بستر بدل جائے، فرد بدل جائے تو فوراً کہتے کہ نہیں آج رسول نہیں. سن و سال کچھ اور ہے جو چادر کے اندر ہے، اس کا قد و قامت کچھ اور ہے، مگر رات بھر سارے جاسوس گواہی دیتے رہے کہ نہیں رسول ہے، رسول ہے، رسول ہے. اب جب صبح داخل ہوئے تو پتا چلا رسول نہیں، علی تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علی رسول بن گئے، رسول تھے نہیں، مگر رات بھر کے لیے رسول جیسا بنا دیا تھا. جیسے رسول جب نکلے تو شمشیر زنوں کی کو اندھا کر دیا، نابینا کر دیا، کنکریاں پھینکی رسول نے، ریت پھینکی، اور اس کے بعد وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا کی آیات پڑھتے ہوئے نکل گئے. بالکل ایسے ہی اللہ نے ان جاسوسوں کی آنکھوں کو بھی خیرہ کر دیا، نابینا ہو گئے. رات بھر یہی سمجھتے رہے کہ رسول ہے، رسول ہے، رسول ہے. تو بس اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا، اسی لیے تو نفس پیغمبر قرار پایا علی. اسی لیے نفس پیغمبر قرار پایا. اب سمجھ میں آ گیا کہ مدینے والوں نے کیسا عہد و پیمان کیا تھا. اس عہد و پیمان کی پابندی کی. خدا کے رسول پہنچ گئے. یثرب ابھی تک یثرب ہے. مدینہ تو کچھ دیر میں بنے گا، کچھ دنوں میں بنے گا، کچھ سالوں میں بنے گا. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے گا محمد. مدینہ تو بنے گا. قباء کے مقام پہ ٹھہر گئے، اسلام کی پہلی مسجد بنائی. کیوں بنائی؟ کیوں ٹھہر گئے؟ چلے جاتے یثرب.
پہلی مسجد کا آتے ہی نا تصویریں بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں اخباروں میں کہ اسلام کی پہلی مسجد قباء. ارے تو بھیا خدا کے بندو کیوں ٹھہرے رہے وہاں 3 دن؟ کیوں ٹھہرے 5 دن؟ 3 دن سے 5 دن تک کی روایات ہے. بھائی کیوں ٹھہرے؟ نہیں گئے شہر میں، شہر تو بہت دور ہے ابھی. اب قباء شہر کے اندر آئی ہے نا، اس وقت تو شہر کے بالکل باہر بستی میں ڈر کے نہیں. کیوں؟ جب تک میرا نفس نہ آ جائے میں کیسے جاؤں گا؟ نفس کے بغیر کیسے جاؤں گا؟ نفس کو تو بستر پہ سلا کے آیا ہوں، نفس کو تو بستر پہ سلا کے آیا ہوں. جب تک وہ نفس نہ آ جائے تو مدینے والے بھی جانتے تھے کہ ہاں نفس پیغمبر ہے کون. لہذا جب علی آئے اب داخل ہوئے، 3-4 دن مدینے والوں کو مل گئے. تیاری کے لیے ملے کہ نہیں ملے؟ کہ جتنی تیاری کرنی ہے کر لو استقبال کی. مدینے والوں نے تیاری کی کہ نہیں کی؟ جلوس اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ یہی سنت رسول ہے. کئی بار مختلف مقامات پہ ہم دلیل دے چکے ہیں. اگر غلط کام ہوتا تو وہ خدا کا رسول جو مکے میں نہیں ڈرا، ہچکچایا نہیں، کوئی لحاظ ہی نہیں کیا، ایک ہاتھ پہ سورج رکھو ایک ہاتھ پہ چاند رکھو، پھر بھی اپنی دعوت سے ایک قدم پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. تو مدینے میں تو سب اپنے چاہنے والے تھے. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. آ گیا. ہمارے استاد بھی ہیں حجت اسلام المسلمین علامہ ناصر عباس جعفری صاحب، اور مجلس وحدت مسلمین کے سیکریٹری جنرل بھی ہیں، مجاہد عالم دین ہیں. جہاں کہیں بھی یہ علماء خدمات انجام دے رہے ہیں، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. اب میرے لیے ذرا مشکل ہو جائے گا، میں تو طالب علم ہوں، عالم آگے بیٹھ جائے کوئی تو پھر آدمی کی زبان ادھر ادھر ہونے لگتی ہے. ابھی تک تو مسئلہ ٹھیک چل رہا تھا، میں بھی طالب علم آپ بھی طالب علم. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. جناب تو بھائی رسول منع کر دیتے خبردار یہ کیا کر رہے ہو، کیا قصیدے پڑھ رہے ہو. قصیدہ پڑھا گیا طلال بدر علینا کا، تاریخ میں موجود ہے. ارے کوئی آنکھیں رکھتا ہے تو دیکھو ہم پہ 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا. مدینے والوں کا قصیدہ تھا، دف بجاتے تھے، قصیدہ پڑھتے تھے. اور خواتین چھتوں پر، بچے مرد سڑکوں پہ جلوس جا رہا ہے. تو یہی تو جلوس میلاد نبی ہے، اور کیا ہے بھائی. ہم تو سب کو دلیلیں دیتے چلے آ رہے ہیں، بچاتے چلے آ رہے ہیں. 1400 سال سے کوئی مانے نہ بچانے کے لیے آ جاتے کہ بھائی دلیل ہم سے لے لو، آپ کے پاس نہیں تو ہم دیں گے دلیل، ہم دیں گے میلاد نبی کی دلیل. تو میلاد نبی منایا گیا نہیں منایا گیا، اور کیا ہے، خوشی ہوئی نہیں مدینے والوں کو. تو رسول نے فرما دیا کہ نہیں، ایسے موقع پہ جلوس اٹھانا عین سنت ہے. بھئی تقریر رسول ہے نا، جب تقریر رسول ہے تو سنت رسول ہے. تقریر رسول کا مطلب کوئی خطاب تھوڑی. تقریر رسول کا معنی یہ ہے کہ کوئی فعل رسول کے سامنے ہو اور رسول خاموش رہے، راضی رہے، منع نہ کرے. منع نہ کرے تو وہ بھی سنت ہے. یہ ان کی، ہمارے یہاں تو سنت معصوم وسیع میدان ہے، وہاں سنت رسول ہے. تو سنت رسول بنا نہیں بنا؟ بن گیا. تو عہد و پیمان کرنے والوں نے پورا مدینہ سجا دیا جلوس کی صورت میں. ہر چاہنے والا یہ چاہتا ہے، ہر چاہنے والا یہ چاہتا ہے کہ رسول میرے گھر ٹھہر جائیں. یہی چاہتا ہے نا سب کی یہ خواہش. اب رسول رحمت للعالمین کس کا دل توڑے اور کس کا دل رکھے؟ یہاں تو سب چاہنے والے ہیں، کیا کیا جائے؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ حضور میرے مہمان بن جائیے. غریب بھی چاہتا ہے، سرمایہ دار بھی چاہتا. بڑے بڑے سرداروں کے نام ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھر پیش کیے کہ آپ ہمارے گھر ٹھہرے. اب رسول کیا کریں؟ تو رسول نے ایک عجیب فیصلہ دیا. جو یہ واقعات تو وہ ہے نا جو دونوں جگہ، ہر جگہ مشترک ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. رسول نے فیصلہ کیا کہ بھائی جہاں میرا ناقہ ٹھہر جائے گا وہیں میں ٹھہر جاؤں گا. ابھی تک جو لوگ رسول کی تمنا کر رہے تھے کہ رسول ٹھہرے، اب ان کی توجہ بدل گئی. بدلی کہ نہیں بدلی؟ اب سب یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ یہ ناقہ میرے دروازے کے آگے ٹھہر جائے. اے اللہ یہ ناقہ میرے دروازے کے. کسی نے فتویٰ نہیں لگایا کہ شرک ہو گیا.
ارے بھائی ناقے کے لیے دعا کریں، یہ ناقہ یہاں ٹھہر جائے، یہ ناقہ یہاں ٹھہر جائے، اور اگر منظر کشی کر دوں تو کوئی دودھ جلیبی لا رہا ہوگا، کوئی سبزہ لا رہا ہوگا، خدمت کر رہا ہوگا، ناقے کی کیوں؟ یہ ناقہ ٹھہر جائے، ناقہ ٹھہر جائے تو کتنی اہمیت ہوئی اس ناقے کی، کتنی اہمیت اس ناقے کی کہ ناقہ یہاں ٹھہر جائے۔ کیوں؟ کوئی شرک نہیں ہوا، کوئی بدعت نہیں، ورنہ رسول منع کرتے یہ کیا غضب کر رہے ہو، ارے ناقے کے ٹھہرنے کی دعا کر رہے ہو بجائے میرے۔ نہیں، اللہ بھی جانتا ہے، اللہ کا رسول بھی جانتا ہے کہ ارے یہ ناقے کے پیچھے پس منظر میں عشق رسول ہے، یہ ناقے کی تمنا ہے ہی اس لیے کہ ٹھہر جائے میرے گھر کے سامنے، یہ ٹھہرے گا تو رسول ٹھہریں گے۔ تو اس ناقے کی آج تک کتنی اہمیت، اس اونٹنی کی آج تک کتنی اہمیت جس پہ رسول سواری کرے، اس ناقے کی تو اتنی اہمیت جن کے لیے رسول ناقہ بن جائے۔ اللہ یا رسول اللہ یا مگر بات وہیں پر آ جاتی ہے، یہ صاحبان فہم کے لیے ہے، یہ اولو الالباب کے لیے ہے، فہم سے بھی آگے یہ اولو الالباب کی منزل۔ حبیب لبیب جو لکھا جاتا ہے اس کے معنی ہی کچھ اور ہے، کہ اولو الالباب اس کو سمجھ سکتے ہیں ان مسائل کو کہ بابا جب ناقے کی یہ اہمیت ہے تو جن کے لیے رسول ناقہ بنے ان کی کیا اہمیت ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آئیے پھر کبھی صحیح اس بات کو آگے، ہمیں تو بھی کچھ اور بات کرنا ہے۔ مدینے میں داخل ہو گئے رسول، بتا دیا کہ میرے ناقے کے قدموں کی کیا اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ ناقے کے قدموں کی یہ اہمیت ہے، تو ان قدموں کی کیا اہمیت ہوگی جو رسول کے شانوں پر ہوں۔ رسول کے یار تو عزیزوں بات کو آگے بڑھائیں، پہنچ گئے یثرب، اوس و خزرج کا معاہدہ کرایا پہلے، چلو بھائی جس کے زیادہ مرے ہوئے ہیں دیت ادا کی جائے گی، ایسے نہیں چھوڑا جائے گا، قتل سارے معاف، دیت ادا کرو، جتنے بھی ہے جو بھی وہ معاف نہیں ہوگا، جس کے پاس نہیں ہے دوسرے دوست کی مدد کرو، ختم کرو ان کا جھگڑا، آج کے بعد توبہ کرو، عہد کرو، رسول کے ساتھ اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کے، ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ اوس و خزرج تو انتظار کرے تھے، ذرا سا مدینے کا پس منظر بھی بتا دیں ہم آپ کو کہ مدینہ ہے کیا۔ جبل احد سے لے کے جبل عیر کے درمیان کا علاقہ 30 کلومیٹر کا یہ مدینہ تھا، یثرب تھا اس وقت کا۔ آج ہی وہی حرم کی حدود ہیں جو رسول نے معین کر دی تھی کہ بھئی یثرب کا رہنے والا وہ شمار ہوگا جو اس حد کے اندر آتا ہے۔ یہ مدینے کے چاروں طرف جو پہاڑ ہیں ان کے اندر جو آ رہا ہے یہ ہرہ شمالی، ہرہ جنوبی اور جبل عیر، جبل احد، یہ 4 حدیں مقرر کر دی کہ اس کے اندر جو رہتا ہے وہ یثرب کا شمار ہوگا۔ انصار و مہاجرین کی مواسات و مواخات بھی کرا دی، ایک دوسرے کا بھائی بھی بنا دیا، سب کو بنا دیا، یہ مسئلے طے ہو گئے۔ اب یہودی ایک بڑی کثرت ہے وہاں، اکثریت ہے یہودیوں کی، یعنی ایک کثیر تعداد میں ہیں، 3 بڑے بڑے قبیلے، باقی اس کی شاخیں، بنی نذیر، بنی قریظہ، بنی قینقاع، یہ 3 قبیلے یہودیوں کے۔ اور عجیب بات ہے ان کی کسی سے لڑائی نہیں ہے، ان کا کسی سے جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا ہے اوس و خزرج کا۔ اور یہودیوں کا سب سے بڑا کاروبار کیا تھا اس وقت؟ ان تینوں قبیلوں کا ہتھیار بناتے تھے، ان کے تیر مشہور، ان کی تلواریں مشہور، لڑائی ہوتی تھی اسلحہ ان کا بکتا تھا۔ سمجھ میں تاریخی بات بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ادھر ادھر کی ہوائیاں نہیں ہیں، دیکھ لیجئے آپ کہ سب سے بہترین اسلحہ بناتے تو لڑائی کسی سے نہیں تھی ان کی، یہ لڑتے نہیں تھے، لڑتے دوسرے تھے، اسلحے کے کارخانے ان کے چلا کرتے تھے، اور جہاں لڑائی کی آگ ٹھنڈی پڑنے لگتی تھی یہ خود مار دیا کرتے تھے ایک دو چھپ کے، بنی اوس کا مارے گا، خزرج والوں نے مار دیا جاؤ، پھر انہیں ادھار بھی دیتے تھے تاکہ ان کو قرضوں کے بوجھ تلے دبا دو، پھر رہن رکھ لیتے تھے ان کے باغات، اور جب وہ قرضہ نہیں دے پاتے تھے تو باغات قبضے میں گئے۔ وہی ہو رہا ہے نا، اب باغات کی جگہ پورے کے پورے ملک رہن رکھ دیتے ہیں لوگ،
ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. کام تو وہی ہو رہا ہے نا, کام تو وہی ہو رہا ہے. تیر تلوار کی جگہ وہ ہتھیار آ گئے. قرضہ بھی دیا جاتا ہے تو اسی جگہ خرچ کر دو, یہی خرچ کر دو, اور رہن بھی رکھ دو اپنے وطن کو, اپنی قوم کو. سب مقروض پیدا ہو بچہ بچہ. ابھی بچے سے پوچھے نے کیا قصور کیا ہے بھائی جو تجھ پہ پتہ نہیں کتنے $1000 کا قرضہ ہے پیدا ہوتے ہی؟ اس نے کیا کیا ہے؟ کیوں؟ قوموں کو رہن رکھ دیا ہے, ملکوں کو رہن رکھ دیا ہے. جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں شب خون مارتے ہیں, جس ملک پہ چاہتے ہیں قبضہ کرتے ہیں. تو وہی برین کام کر رہا ہے نا. تو ان کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں, سب شیر و شکر تھے, بلکہ جنگ کی آگ کو بھڑکاتے تھے. مگر ایک جگہ مار کھا گئے. ان کو یہ گمان باطل تھا ان کا. میثاق مدینہ پر تو شاید اب کل ہی پہنچیں گے, لیکن ابھی یہ بات مکمل کر دیں, یہ بات بہت ضروری ہے. ان کو یہ گمان باطل تھا کہ آخری رسول ہم میں آئے گا, لہذا اوس و خزرج پہ مذہبی برتری ثابت کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ یہ ان کو بتاتے تھے کہ ایک نبی آئے گا جو تمہاری لڑائی کو ختم کر دے گا, کیونکہ یہ علامت تھی اس پیغمبر کی کہ اوس و خزرج کی لڑائی کو ختم کر دے گا, انہیں بھائی بنا دے گا, کیونکہ انہیں گمان یہ تھا کہ وہ نبی ہم میں سے ہوگا. لہذا اپنی مذہبی برتری کے لیے خود ہی یہ کہتے بھی تھے. اب جب نبی آ گیا تو اوس و خزرج تو انتظار کر ہی رہے تھے نا کہ ایک آئے گا, ایک آئے گا, ہماری مشکلات کو حل کرے گا. لہذا یہ تو انتظار میں تھے کہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب جب نبی آ گیا تو ان میں سے نہیں تھا, اور پورا یسرب ادھر ہو گیا, لڑائی ختم ہو گئی. جب لڑائی ختم ہو گئی تو ہتھیار کسے بیچے؟ یہ بنیاد بنی جس پہ ہم کل پہنچیں گے کہ کیا معاہدہ تھا اور کیسے کیسے معاہدہ ٹوٹا, اور کیوں جنگ احزاب میں کفر, شرک, نفاق یہ تینوں اکٹھا ہوئے. یعنی منافقین بھی, کفر بھی اور مشرک بھی. منافق بھی, یہودی بھی اور مکے کے بت پرست بھی, تینوں طاقتیں اکٹھا ہو کر آئی تھی نا. بس جس زمانے میں یہ کفر, نفاق اور شرک متحد ہوتا ہوا نظر آ جائے تو جنگ احزاب کیا تھی؟ اس زمانے کی نیٹو فورسز کا حملہ ہی تو تھا. تاریخ کے آئینے میں دیکھ لیجیے آپ. دھوکہ مت کھایا کرو مومنو. وقتی طور پہ اگر کوئی کسی ظالم کو مارے تو تم خوش ہوتے ہو کہ وہ انہی کو تو مار رہا ہے. انہی کو مارنے کا مسئلہ نہیں ہے, ان سے بڑا دشمن یہ تمہارا ہے, کیونکہ اسے اگر کوئی زخم لگے ہیں تو تمہارے ہاتھوں لگے ہیں. خیبر سے لے کے آج کی خیبر تک, یعنی جنگ خیبر سے لے کے یہ حزب اللہ اور اسرائیل کی لڑائی تک, جب یہودیوں کو مار لگی ہے یا علی کے ہاتھ سے یا علی کے چاہنے والوں کے ہاتھ سے, ملایا تو کرو واقعات کو تو سمجھ میں آ جائے گی بات. بلند آواز سے مل کر ایک صلوات بھیجیے. ملایا تو کرو. اس لیے تاریخ کے اوراق آپ کے سامنے پلٹتا ہوں کہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. یہ بنو امیہ بنو عباس ہیں, بنو امیہ کی دشمنی میں بنو عباس کے حامی نہ بن جانا. یاد رکھنا اماموں کی سیرت کو, جنہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا بنی عباس کا. کیوں؟ جانتے تھے کہ تم ان سے زیادہ ہمارا قتل عام کرو گے جب آ جاؤ گے. تو یہ وقتی طور کی خوشی کبھی کبھی مہنگی پڑ جاتی ہے. آگے چل کے لوگ ایجنٹ بن جاتے ہیں سامراج کے. دیکھتا ہے نا کہ کمزور پڑ رہے, ان پہ ہاتھ رکھ دو. تو اتنا آسان نہیں ہوتا علی والوں پہ ہاتھ رکھنا. علی والے بھی قیامت کی نگاہیں رکھتے ہیں. مولا کا قول ہے نا کہ مومن کے چہرے پہ 2 آنکھیں ہوتی ہیں, 2 اس کے دل میں ہوتی ہیں. چہرے کی آنکھوں سے وہ یہ سامنے کے حالات دیکھتا ہے, دل کی آنکھوں سے وہ دین کے خلاف ہونے والی سازشوں کو دیکھ لیتا ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. تو نفاق کیسے پیدا ہوا؟ کفر اور شرک تو موجود ہے,
یہود و نصارہ بھی موجود تھے، کفار قریش بھی موجود ہیں، بت پرست بھی موجود۔ نفاق کہاں سے پیدا ہوا؟ اب ہم آپ کو وہ تاریخ کا ایک صفحہ دکھاتے ہیں جس سے عبداللہ ابن ابی جیسے کردار وجود میں آتے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی اوس و خزرج میں سے ہے، بنی خزرج کا ہے۔ ایک لڑائی ہوئی ان دونوں کے درمیان جس میں اس کے اپنے قبیلے والے خطا پر تھے، یہ ہٹ گیا جنگ سے، اس نے کہا نہیں لڑوں گا، میرے لوگ غلطی پر ہیں، میں اس جنگ میں حصہ نہیں لوں گا۔ جب لڑائی ختم ہوئی تو دونوں قبیلوں پر اس کی اس بات کی دھاک بیٹھ گئی کہ بہت بڑا آدمی ہے کہ جس نے اپنے قبیلے کا ساتھ نہیں دیا حق کی خاطر۔ یہ ہے عبداللہ ابن ابی کا تاریخ میں آغاز۔ ابھی اسلام نہیں آیا، یثرب تک نہیں پہنچے۔ دونوں قبیلے اس بات پہ متفق اپنا سربراہ بناتے ہیں تاکہ ہمارے جھگڑے ختم ہوں۔ ادھر یہ معاملہ شروع ہوا، ادھر اسلام آ گیا۔ مصعب ابن عمیر پہنچ گئے، سعد ابن معاذ اسلام لے آئے، مدینے میں اسلام پھیلنے لگا، وہ پیچھے چلا گیا واقعہ اس کا۔ اب وہ تل ملا گیا کہ کہاں میں بادشاہ بننے والا تھا، کہاں یہ خود رسول آ گئے۔ سارا نظام تو رسول کے ہاتھ میں آ گیا نا، تو اب وہ تل ملاہٹ جب کسی سے کسی کا منصب چھینو تو مسئلہ ہے نا، مسئلہ ہو جائے گا نا۔ اب وہ تو کھڑا ہو جائے گا کہ میرا منصب چھین لیا، لہذا یہ تھوڑی کہے گا کہ منصب کی لڑائی ہے، یہ تھوڑی کہے گا کہ حسد ہے، یہ تھوڑی کہے گا کہ بادشاہت نہیں ملی، یہ تھوڑی کہے گا کہ صدارت نہیں ملی، یہ تھوڑی کہے گا کہ پارلیمنٹ نہیں ملی، یہ تھوڑی کہے گا کہ سینٹ نہیں ملی، کہے گا نظریاتی۔ کون سی لڑائی ہے؟ اصولوں کی، قوم کی خاطر۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ نہیں، یہ کہاں کہے گا کہ اس سے حسد کرتا ہوں، اسے جلتا ہوں، اس کی شہرت سے، اس کی دولت سے، اس کے کاروبار میں جو ترقی ہو رہی ہے اس سے، ہر طبقے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اس کا منصب بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کی ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے، لوگوں میں ہر دل عزیز ہو رہا ہے، شہرت ہو رہی ہے اس کی، اس کو مقام بڑا مل رہا ہے، اس کو فلاں چیز میں آگے چلا جا رہا ہے، یہ فلاں میدان میں آگے جا رہا ہے۔ یہ کیسے کہے گا؟ یہ کہے گا تو بات تھوڑی بنے گی، لوگ کہیں گے بیٹھ جا گھر میں۔ یہ کوئی کہے گا کہ اس کی ذات سے چڑھا، یہ تھوڑی کہے گا کہ میں اس کی ذات سے چڑھتا ہوں، اس کی ترقی سے چڑھتا ہوں، اس کے منصب سے حسد کرتا ہوں، اس کی شہرت سے حسد کرتا ہوں۔ اب اس کو جہاں تک آپ لے جا سکتے ہیں لے جائیں، لیکن پردہ کیا ڈالے گا؟ اصولوں کی خاطر، قوم کی خاطر۔ یہ دو جملے سن سن کے کان پک گئے۔ جب سے شعور آیا ہے، جب سے سننا شروع کیا ہے، جب سے یہ سن رہے ہیں کہ کچھ لوگ قوم کی خاطر ادھر لڑکتے ہیں، قوم کی خاطر ادھر لڑکتے ہیں، اصولوں کی خاطر استعفا دیتے ہیں، اصولوں کی خاطر لوٹے بنتے ہیں، اصولوں کی خاطر ادھر جاتے ہیں، اصولوں کی خاطر۔ اور کون سے تمہارے اصول ہیں؟ خدا کے بندوں کوئی بتا دو، کوئی معیار تو دے دو۔ یہ کون سے اصول ہے کہ صبح شام چینلز نے اور مصیبت کر دی ہماری؟ کر دی کہ نہیں کر دی؟ اب تو بڑے بڑے لوگ آ کے بیٹھ کے مثالیں دیتے ہیں، کل انشاءاللہ یہ بتائیں گے۔ میثاق مدینہ کی کہ رسول نے یہودیوں کے ساتھ دوستی کی کہ نہیں کی؟ معاہدہ کیا کہ نہیں کیا؟ وہ جو معاہدہ تھا یہ بھی تو دیکھو کہ کن بنیادوں پر تھا، اور معاہدہ توڑنے والا کون تھا۔ معاہدہ اور ہے، کسی کے سامنے بیعت کا ہاتھ دے دینا اور ہے، کسی کے سامنے سرنڈر ہو جانا معاہدہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی طرف سے تھپڑ تمہیں پڑتے رہے تم کو معاہدہ ہے۔ دوستی کا ہے، کائے کی دوستی؟ وہ تمہیں مارے جا رہا ہے تم کہہ رہے ہو دوستی، تمہیں لوٹے جا رہا ہے تم کہہ رہے ہو دوستی، بیڑا غرق کر دیا تمہارے سسٹم کا تم کہہ رہے ہو معاہدہ۔ کون سا معاہدہ؟ کیسا معاہدہ؟ فاتح اور مفتو میں معاہدہ نہیں ہوتا، آقا اور غلاموں میں کہے گا معاہدہ۔ ایک بار اور صلوات بھیج دیجئے۔ بیان کو فاتح مفتو میں کوئی معاہدہ ہوتا ہے؟ فاتح مفتو کا کیسا معاہدہ؟ آقا غلام کا کیسا؟ آقا نے کہا یہ کرو، کرنا ہے، وہی کرتے چلے آ رہے ہو، اسی کا نتیجہ بھی دیکھ رہے ہو، اسی کی سزا بھی بھگت رہے ہو جو کچھ ہو رہا ہے آج۔ کیونکہ معاہدہ کوئی برابری کی بنیاد پہ تھوڑی تھا، قوموں کا معاہدہ تھوڑی تھا
ایک مفاد پرست ٹولہ یا چند مفاد پرست ٹولے جب بھی آئے اپنی اس دنیاوی حکومت کو بچانے کے لیے، سہارا دینے کے لیے، اس کو ذرا 2-4 سال بڑھانے کے لیے رہن رکھ دیا پوری قوم کو، رہن رکھ دیا پوری قوم، تباہ کر دیا پوری قوم کو، برباد کر دیا پوری قوم کو۔ یہ معاہدہ ہوتا ہے؟ یہ کون سے معاہدہ؟ ہم بتائیں گے کل کہ کیا معاہدہ ہوا تھا۔ اور جب ایک طرف کا فریق توڑ دے تو دوسرے کو توڑنے کی ضرورت تھوڑی، وہ تو ٹوٹ گیا۔ اوفو بعہدی، اوفی بعہدکم، تم مجھ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، جو ہم روز آپ سے فرماتے، اللہ نے فرمایا، جو عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں تم سے عہد کو پورا کروں گا۔ یعنی جہاں تم نے عہد توڑا مجھے توڑنے کی ضرورت تھوڑی، عہد تو ٹوٹ گیا، توڑ دیا نا تم نے، عہد ٹوٹ گیا۔ تو کیا تھا، کیسے ٹوٹا؟ پھر ان تینوں قبیلوں کا کیا حشر ہوا، کس کو مارا کس کو چھوڑا؟ رسول نے سب کو مارا تھوڑی، اگر ایک قبیلے کے 400 افراد کو مارا تھا تو کیا تھا پس منظر، وہ بھی انشاءاللہ زندگی رہی شب بخیر کل آپ کو بتا دیں گے۔ اگر رسول کو اتنا ہی مارنا عزیز تھا تو فتح مکہ والوں کو کیوں نہیں مارا؟ بنی نظیر کو کیوں نہیں مارا؟ بنی قریظہ کو کیوں نہیں مارا؟ یہ بنی قینقاع پہ ہی یہ قیامت کیوں ٹوٹی؟ تو اس کی وجہ بتا دیں گے آپ۔ ایسے تھوڑی ہوتا کہ دو بیٹھ گئے چینل پہ، اس نے کہا کہہ دیں رسول نے بھی دوستی کی تھی، بھئی ہم کون سے دشمنی کر رہے ہیں، ہم بھی دوستی کرنے کو تیار ہیں، مگر اصول ہوتے نہیں ہوتے، کچھ کوئی بنیادیں ہوتی ہیں معاہدوں کی، ہر زمانے میں ہوئی ہے۔ خود رسول نے کفار قریش کے ساتھ کیا صلح حدیبیہ کا معاہدہ نہیں کیا؟ جو پڑھیں گے انشاءاللہ آگے چل کے، کیا کہ نہیں کیا؟ تو بابا کچھ پس منظر ہوتا ہے، کچھ پیش منظر ہوتا ہے، بیٹھ گئے لے کے تم ٹی وی کے اوپر ان کی حمایت میں، بالا انہی نے ہے، ڈگریاں وہیں سے لے کر آئے، نیشنلٹی وہیں کی ہے، بچوں کی نیشنلٹی وہیں کی ہے، جائیں گے کیسے؟ آپ کو چھوڑ کے بھاگیں گے کہاں؟ اگر ان کی مخالفت کریں گے پھنسیں گے تو آپ، وہ تو بھاگ جائیں گے۔ اپنے اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے نہیں بنائے ہوئے، سب نے بنائے ہوئے ٹھکانے۔ تو اگر وہ اتنا کھل کر سامنے آ جائیں سامراج کے مقابلے میں تو وہ جائیں گے کہاں؟ بچے تو پہلے یرغمال بنے ہوئے وہاں، وہ تو آنے کوئی تیار نہیں، کہتے ہیں صدر بن کے آؤں گا ورنہ تو نہیں آؤں گا۔ معذرت کے ساتھ میں ایک عمومی بات کرتا ہوں، کوئی خاص طرف نہیں، سب کا یہی حال ہے، کوئی ایک طرف نہیں، سب یہ چاہتے ہیں رہنا وہاں ہے، وزیر اعظم بناؤ گے تو آؤں گا، جب زمین سازگار ہو جائے گی تو بلا لینا، میں آ کے صدر بن جاؤں گا، پھر واپس چلا جاؤں گا معین قریشی کی طرح، شوکت عزیز کی طرح، ان کے تو نام لے سکتا ہوں نا بھائی۔ ہاں آج والے ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض ہو جائے تو میرا کیا کر لیں گے، لیکن یہ کہ بہرحال پچھلی مثالیں تو دے سکتا ہوں نا، تو میں اس لیے تو تاریخ کے اوراق پلٹ رہا ہوں کہ بہکو مت، گمراہ نہ کر دے کوئی تم کو، ہمیں اپنے راستے پر قائم رہنا ہے، بس ہمیں اپنے مولا کو جواب دینا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، ہمیں دنیا سے کیا لینا ہے، دنیا کسی طرف چلی جائے کچھ ہو جائے، میں تو اپنے ضمیر کا جواب دے ہوں نا، کہ میں نہیں بہا تھا اس ریلے میں، اکیلا کھڑا رہا، جو بھی نتیجہ ہے اللہ نتیجہ دینا اللہ کا کام ہے، نکلے نہ نکلے اس میں میرا کیا ہے، مگر میں نہیں بہکنے والا، اتنا تو عہد و پیمان ہونا چاہیے نا۔ آج حضرت عمر علیہ السلام، اس بیچارے کو تو کتنی بے دردی سے قتل کیا گیا، کبھی سوچا آپ نے؟ لیکن اسے کیا پرواہ، اسے اس بات کی پرواہ تھوڑی کہ پورے عالم اسلام پہ کس کی حکومت ہے، مروانیوں کی حکومت ہے، ہوا کرے، میں نے جو علی سے درس سیکھا ہے میں تو اسی پر چاہوں گا۔ کتنے دن تک میسم تمال لٹکا رہا سولی پہ، کسی نے ساتھ دیا کسی نے ساتھ نہیں دیا نا، مگر کیا کوئی میسم تمار کی زبان کو روک سکا؟ نہیں روک سکا۔ تو اے علی کے چاہنے والوں، اصل مقصد یہ ہے کہ علی کے راستے کو سمجھ کے اس پہ قائم رہو کہ علی کا راستہ ہے کیا۔ ہم نعرہ تو لگا دیتے ہیں حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، یہ نعرہ لگانا تو بڑا آسان ہے، ایسا تھوڑی ہے، اتنا آسان ہے نعرہ لگانا، اس راستے کو سمجھو تو صحیح، وہ عہد و پیمان ہے کیا جو حسین نے اللہ سے اور انصار حسینی نے حسین کے ساتھ باندھا۔ بس میں منزل کی طرف آ گیا،
میں نے عرض کیا تھا کہ انصار حسینی میں صرف مرد نہیں ہے، خواتین کی کتنی بڑی تعداد ہے جو انصار حسینی میں ہے کہ نہیں ہے؟ اگر زینب نہ ہو شریکت الحسین، واقعہ کربلا آپ تک پہنچ پاتا نہیں، ثانیہ زہرا اگر نہ ہو تو پہنچ پاتا؟ اس گھر کی غلامی اور کنیزی کا حق اگر پتہ کرنا معلوم کرنا ہے تو جائیے فضہ کو دیکھ لیجئے، ثانیہ زہرا تو علی کی بیٹی ہے نا، فضہ تو ایک کنیز ہے، لیکن علی اور فاطمہ کے گھر میں رہنے کا نتیجہ کیا ملا ہے اسے؟ صلہ کیا ملا ہے اسے؟ کیا آیات الہی میں بات کرتی ہے، واقعہ کربلا کے بعد سے ملتا ہے، اور میں نے تو مثالیں بھی پڑھی ہیں کہ جو سوال کوئی کرتا تھا جواب میں آیت پڑھتی تھی، اور اگر کسی کو یقین نہ آتا ہو تو ہمارے آج کے بچوں کو دیکھ لو، کتنے بچے ایسے اب تیار ہو گئے کہ دنیا بھر میں ان کے امتحان ہوتے ہیں، کوئی سوال کرو وہ آیت پڑھ دیتے ہیں، تو میرے دل کو بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ اب تو کوئی نہیں جھٹلا سکتا، جب آج یہ بچے قرآن کی آیات میں جب فاطمہ کی کنیز میں رہی ہو فضہ، ہے کہ نہیں؟ تو اس گھر کے تو کنیزوں کا یہ عالم ہے، غلاموں کا یہ عالم ہے، مگر آج عموماً آج کی تاریخ میں جو اس کنیز کا میں ذکر کرتا ہوں وہ تو اس گھر میں پلی بڑھی بھی نہیں ہے، وہ تو جناب شہر بانوں کے ساتھ آئی تھی، عجمی ہے، نام سے ہی ظاہر ہے شیریں عجم ہے، عرب نہیں ہے، مگر جب اس گھر میں رہی تو وہی عہد و پیمان ہے جو فضہ کا عہد و پیمان ہے۔ جناب شہر بانوں کی رحلت کے بعد سید الشہداء نے آزاد کر دیا، شیریں جا تجھے آزاد کیا، اور یہ وہ کنیز ہے جو آزاد ہونے پر تیار نہیں، بس مقاتل کی مختلف مقاتل کی روایات اپنے لہجے اور اپنے انداز میں ہمیشہ جہاں تک اجازت ہے فقہا کی وہاں تک پیش کرتا ہوں تاکہ کوئی اہانت کا پہلو نہ نکلے۔ اور میرے بچوں عقل مندی کے سوال کیا کرو، اچھی خاصی عمریں ہیں تمہاری، مجھ سے سوال کر رہا ہے بچہ میرا بچہ ہی ہے، سوال کر رہا ہے کل کے مصائب میں جب یہ معصومین کے نام لیتے ہیں تو علیہ السلام کیوں نہیں کہتے؟ خدا کا خوف کرو، اتنا تو عقل ہونی چاہیے کہ نوحہ بین اور مصائب میں فرق ہے۔ جیسے نوحہ پڑھتے ہیں، کل بھی آپ نے نوحہ پڑھا، روز نوحہ پڑھا، ہر جگہ القابات نہیں لگائے جاتے، نوحے اور بین میں نقل کیا جاتا ہے واقعے کو، جب نقل کیا جاتا ہے بیٹا تو وہاں یہ ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ہم رو رہے ہیں، ہم گریہ کر رہے ہیں، بین اور نوحے کا باب الگ ہے۔ جب فضائل میں ہوتے تو ہمارے صلوات و سلام کہتے ہیں نوحے اور بین میں ہم نقل روایت کر رہے ہیں، جب رو رہا ہوتا ہے انسان، بین کر رہا ہوتا ہے تو وہاں یہ سب چیزیں کرے گا تو نئی بات بنتی ہے، اس مصائب کو نقل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب سنیے، شیریں کو آزاد کر دیا، یہ آزاد ہونے کو تیار نہیں، مگر حکم امام ہے نہیں، شیریں مصلحت اسی میں کہ جاؤ، تمہیں قطع زمین بھی دیتے ہیں، زاد راہ بھی دیتے ہیں، جاؤ اپنی زندگی کرو سکھ چین کے ساتھ۔ حکم امام کے آگے بے بس ہو گئی شیریں، تو کہتی ہے اچھا مولا ایک التجا ہے، ایک گزارش ہے، میں شرط کا لفظ کبھی استعمال کرتا تھا مگر مجھے احساس ہوا کہ شرط کا لفظ مناسب نہیں ہے، میں خود اقرار کر رہا ہوں کہ چند سال پہلے تک میں نے استعمال کیا ہے کہ مولا ایک شرط ہے، لیکن ساری روایات کو دیکھنے کے بعد میری سمجھ میں آیا، حالانکہ شرط کا لفظ لکھا ہے جو روایت میں نے پڑھی، کہ مجھے یہ مناسب نہیں لگا کہ یہ شرط رکھے کنیز اپنے آقا کے سامنے، اس کی کیا مجال، اس کا مولا ایک گزارش ہے، ایک التجا ہے۔ شیریں کیا چاہتی ہے؟ مولا بس ایک وعدہ مجھ سے کر لو کہ ایک بار میرے مہمان بن جاؤ۔ کچھ توقف کیا حسین نے اور پھر فرمایا جا شیریں تجھ سے وعدہ رہا، حسین تیرا مہمان بنے گا۔ خوش ہو گئی شیریں، خوش ہو کر کہتی ہے مولا بھی میری بات مکمل کہاں ہوئی، اور کیا کہنا چاہتی ہے شیریں؟ مولا سارے شہزادے شہزادیوں کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ، ثانیہ زہرا کے ساتھ، علی اکبر کے ساتھ مولا میری عزت بڑھ جائے گی، جتنا بڑا مہمان ہو میزبان خوش ہوتا ہے نا کہ میری عزت ہو رہی ہے، آج میرے گھر میں اتنا بڑا آدمی نہ آیا ہے۔ میں دنیاوی مقام و منصب کی بات نہیں کر رہا، لیکن اس میں بھی خوشی ہوتی ہے انسان کو
مگر یہ تو روحانی منصب ہے نا، مانوی منصب، امام کا کسی کے گھر مہمان بن جانا۔ مومنوں اتنا تو سمجھ لو کہ ہر سال مولا تمہارا مہمان بنتا ہے۔ کم سے کم جو اپنے گھروں میں عزا خانے سجاتے ہو ان کی زندگیوں میں تو تبدیلی آ جانی چاہیے کہ ارے یہ وہی تو گھر ہے جس میں فاطمہ بھی آئے گی، جس میں حسین بھی آئے گا، جس میں زینب بھی آئے گی، تو کم سے کم ان گھروں میں تو ایسی خرافات، بس اس خرافات میں سب سمجھ لیجئے آپ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مہمان بنتا ہے حسین۔ پر جب یہ کہا تو پھر مولا نے توقف کیا اور کہا کہ اچھا شیریں جا، تجھ سے وعدہ رہا سارے اہل و عیال کے ساتھ تیرا مہمان بن۔ اور پھر حکم دیا کہ سب اسے زیادہ راہ دو، اسے تحفے دو، اسے انعام دو۔ اب آل رسول نے جب زر و جواہر کے ڈھیر لگا دیے، سامان کے ڈھیر لگا دیے، اور ہر ایک چادر بھی دے رہا ہے تو چادروں کا تو ڈھیر لگ گیا۔ شیریں کہتی ہے مولا میں اتنی چادروں کا کیا کروں گی؟ جا شیریں لے جا، شاید کبھی کام آ جائے۔ شیریں بس ایک بات کا خیال رکھنا، ہم تیرے مہمان تو بن جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں اور تو پہچان ہی نہ سکے۔ قدموں میں بیٹھ گئے شیریں، مولا ایسا ہو سکتا ہے میں آپ کی نمک خوار اور میں آپ کو نہ پہچان سکوں۔ اچھا شیریں جا۔ شیریں چلی گئی۔ کوفے کے باہر ایک بلند مقام پہ گھر بنا کے رہتی ہے، بلندی پر ہونے کی وجہ سے قلعہ شیریں بھی مشہور ہو گیا، کوئی قلعہ شیریں بھی کہتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ مگر پوری بستی میں ایک دھاک بیٹھی ہوئی ہے شیریں کی، ایک عزت ہے، ایک مقام ہے، سب جانتے ہیں کہ آل رسول کی کنیز ہے۔ اور شیریں نے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھ لینا فرزند رسول کا وعدہ ہے وہ ایک دن میرا مہمان بنے۔ تو بستی والے بھی جانتے ہیں کہ جب فرزند رسول کا وعدہ ہے تو ضرور ہماری بستی میں مہمان بنے گا۔ زمانہ گزر گیا، شیریں کو خبر ملی کہ حسین نے مدینے سے کوچ کیا ہے عراق کے ارادے سے۔ خوش ہو گئی، پوری بستی میں خبر پھیلا دی، دیکھو میں نہ کہتی تھی میرا مولا آئے گا، تیار ہو جاؤ، استقبال کی تیاریاں کرو، جب میرا مولا آئے گا ہم بستی سے باہر نکل کے اپنے مولا کا استقبال کریں۔ ارے میری شہزادیاں بھی ساتھ میں ہیں۔ اب جیسا مہمان ہو ویسی تیاری ہے نا۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ رنگ و روغن نئے سرے سے گھر کو سجایا جا رہا ہے، بستی کو سجایا جا رہا ہے، کوئی معمولی مہمان تو نہیں، فرزند زہرا آ رہا ہے، فرزند رسول آ رہا ہے، فرزند بوتراب آ رہا ہے، رسول زادیاں آ رہی ہیں۔ مگر یہ دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں بدلے، درمیان میں کچھ خبریں بھی آ رہی ہیں، مگر شیریں توجہ ہی نہیں کرتی ان خبروں کی طرف۔ ارے کون لڑے گا میرے مولا سے؟ اسے تو یقین ہے کہ میرا مولا میرا مہمان بنے گا۔ بہت عرصہ گزر گیا، یہ حالت ہو گئی شیریں کے کہ صبح سے کوفے کے راستے پہ بیٹھ جاتی تھی، کوفے سے آنے والے راستے پہ شام تک بیٹھی رہتی کہ کہیں اچانک میرا مولا نہ آ جائے۔ شام ہوتے ہی پھر واپس آ جاتی تھی، پھر دعا کرتی تھی ہاتھ اٹھا کے، مولا میرے مہمانوں کو جلدی پہنچا دے، اے مالک، اے اللہ میرے مہمان کب آئے۔ ایسی ہی ایک شام جب شیریں واپس آئی، قلعہ کے دروازے بند ہو گئے، کچھ ہی دیر کے بعد خادم آیا اور شیریں سے آ کر کہتا ہے کہ شیریں، حاکم کوفہ کے سپاہی ہیں، کچھ باغیوں کے سر ہیں، کچھ قیدی عورتیں ہیں، رات تیرے قلعے میں گزارنا چاہتے ہیں۔ قیدیوں کا سنتے ہی شیریں خود آ گئی، دروازہ کھلا، تاریکی ہے، کچھ سپاہیوں کے ہاتھوں میں مشعلیں ہیں، بس اس نیم تاریکی نیم روشنی میں دیکھا کہ ہاں کوفے کے سپاہی ہیں، اور نیزوں پر کچھ سر ہیں جو لہو میں غرق ہیں۔ ایک تو تاریکی، دوسرے شیریں کے وہم و گمان میں ہی کچھ نہیں، تو پہچاننے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ جب نظریں گھومی تو دوسرا منظر دیکھا کہ کچھ ناقے ہیں اور ان پر بیبیاں ہیں جن کے سروں پر چادریں نہیں، ہاتھ پسے پشت بندھے ہیں، اور جب ناقوں کے
اوپر سے ہوتی ہوئی نگاہیں نیچے آئیں تو دیکھا ایک بیمار و لاغر جوان زنجیروں سے جکڑا ہوا، گلے میں طوق خاردار. کہتے ہیں کہ اتنا وزنی طوق تھا کہ اس کے وزن سے امام کا سر جھکا رہتا تھا. میں کہتا ہوں کہ نہیں، ارے طوق کتنا ہی وزنی کیوں نہ ہو، سید سجاد کا سر نہیں جھکا سکتا. ارے سید سجاد کا سر تو اس لیے جھکا رہتا تھا کہ کیسے اٹھائے اپنے یا بابا کے سر پہ نظر پڑتی تھی یا ماں بہنوں کے کھلے سر پہ. شیری نے دروازے کھلوا دیے، سمجھ گئی کوئی بہت ہی محترم خاندان ہے جس کی بیویوں نے بالوں سے اپنے چہرے کا پردہ کیا. حجروں میں چلے گئے سپاہی، مگر شیری نے دیکھا کہ بیویاں اور بچے یہ سب وہیں صحن میں دیوار سے لگ کے بیٹھ گئے احاطے میں. سمجھ گئی کہ ان پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. سپاہیوں کے پاس گئے کہ اگر تم اجازت دو کچھ حجرے ان قیدیوں کے لیے کھول دو، ان کو وہاں ٹھہرا دو. کہا میں کوئی اعتراض نہیں، تیرا گھر ہے. پہلے خادموں کو حکم دیا جلدی سے تیار کرو حجرے اور فوراً غذا کا اہتمام کرو، قیدی ہیں. پھر دوڑی دوڑی قیدیوں کے پاس آئی، میں نے اجازت لے لی کوفے کے سپاہیوں سے، آ جاؤ، میں نے تمہارے لیے حجرے کھلوا دی. جتنی دیر میرے گھر میں رہو گی جو خدمت ہو سکتی ہے میں کروں گی تمہاری. میرے مولا کا حکم ہے کہ کبھی قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا، کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا، کبھی قیدیوں کا مذاق نہ اڑانا. جو خدمت ہو سکے میں کروں. قیدیوں کو لے کر آئی، حجروں میں بٹھایا. اتنا مہربان جو پایا تو ایک بی بی کہتی ہے شیریں ایک بات ہے. فوراً شیریں تھی، کہو کیا بات ہے. شیریں جب سے یہ ہمارے مقتول ہوئے ہم نے ان کے سروں کی پوری طرح زیارت بھی نہیں. شاید بات مان لیں رات بھر کے ہمارے مقتولین کے سر دلوا دیں. شیریں پھر گئی گفتگو کی کہ میرا گھر ہے کہیں جا سکتے، رات بھر کے مقتولین کے سر ان کو طرف ضرور ہے مگر روتی نہیں. اسی حیرت اور استعجاب کے عالم میں واپس پلٹی تو پھر اس بی بی نے کہا شیریں ایک اجازت دے دے. شیریں حیران ہو کر کہتی کس بات کی اجازت چاہتی؟ کہ ہمیں اپنے مقتولین پہ رونے کی اجازت نہیں. شیریں تیرا گھر ہے، اگر تو اجازت دے دے تو ہم آہستہ آہستہ ان کا ماتم کر لیں، ہم آہستہ آہستہ ان کو رو لیں. شیریں تڑپ کر کہتی ہے میرا گھر ہے، ارے جی بھر کے رو، جی بھر کے ماتم کرو اپنے مقتولین کا، لیکن سنو جب تم اپنے مقتولین کا ماتم کرنا میری ایک حاجت ہے، دعا کرنا پوری ہو جائے. وہ بی بی پھر فرماتی ہے شیریں اگر مناسب سمجھے گی تو بتائے گی. کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، میرا مولا حسین راستے میں ہے، میری شہزادی ثانیہ زہرا راستے میں. ارے دعا کرو میرے مہمان خیر سے میرے گھر تک آ جائیں، میرے مسافر خیر سے میرے گھر کو آ جائیں. اس بی بی نے کوئی جواب نہ دیا. ادھر شیریں واپس پلٹی، کانوں میں آواز آئی ہائے میرا ماجایا حسین. اتنا سننا تھا عزادارو. شیریں واپس پلٹی، مڑ کر کہتی ہے او بی بی سب روئیں، تجھے رونے کی اجازت نہیں. اور سن اگر رونا ہی چاہتی ہے تو یہ نام لے کے نہ رو، یہ نام لے کے میں رونے نہیں دوں گی. اگر رونا چاہتی ہے اپنے مقتول کے کسی بھائی کا نام لے کے رو لے. وہ بی بی کہتی ہے شیریں منظور ہے. ادھر شیریں واپس مڑی، آواز آئی میرے عباس کا بھائی. بس عزادارو پھر تڑپ کر مڑی شیریں، او بی بی یہ نام بھی نہ لے، یہ نام بھی نہ لے. اگر تیرے مقتول کا کوئی بیٹا تھا تو اس کا نام لے کے رو لے. وہ بی بی کہتی ہے شیریں یہ بھی منظور. ادھر شیریں واپس پلٹی. اب جو کانوں میں آواز آئی ہائے میرے اکبر کا بابا، بس اب شیریں سے نہ رہا گیا.
آگے بڑھی، ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی دو زانوں اس بی بی کے سامنے. او بی بی، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میرے دل کو قرار نہیں ہے، میرا دل مضطرب ہے، میرا پورا وجود بے چین ہے. ارے تو جتنے نام لے رہی ہے میرے مولا کے گھر والوں کے نام ہیں، تو نے اپنا تعارف نہیں کرایا. ارے اپنا تعارف تو کرا دے، تو ہے کون؟ وہ بی بی خاموش رہی، کوئی جواب نہ دیا. اب شیری کہتی ہے بی بی تجھے تیرے حسین کی قسم دیتی ہوں، بتا تو کون ہے. بس اب زینب کے ضبط کے بندھن بھی ٹوٹ گئے. چہرے سے بال ہٹا کر کہا شیری بھول گئی نا میرے بھائی نے یہ بھی تو کہا تھا ایسا نہ ہو شیری ہم تیرے مہمان بھی بن جائیں، تو ہمیں پہچان بھی نہ سکے. عزادارو شیری پچھاڑے کھانے لگی، منہ پیٹنے لگی، چلاتی جاتی ہے اے میری شہزادی، ارے یہ کس عالم میں دیکھ رہی ہوں، میرا مولا حسین کہاں ہے، میرا سید و سردار عباس کہاں ہے، میرا شیر علی اکبر کہاں ہے. شیری نام لیتی جا رہی تھی، زینب نے ہاتھ تھام کر کہا بس کر شیری بس کر. ارے کس کا نام لے گی، بڑی سرکار لٹا کے آئی ہے زینب، سب کو کربلا میں سلا کے آئی ہے زینب. شیری کوئی نہیں بچا مردوں میں سوائے سید سجاد کے. ارے یہی جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے یہی تو تیرا امام ہے. شیری اپنے مولا سے ملے گی، اپنے آقا سے ملے گی. وہ دیکھ، وہ جو سب سے بلند نیزے پر سر ہے وہی تیرے مولا حسین کا سر ہے. پس سر و سینہ پیٹتی ہوئی جا رہی ہے نیزے کی طرف، چلاتی جاتی ہے اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا مولا. ارے کیا میں آج ہی کے دن کے لیے زندہ تھی؟ خوب شرف میزبانی بخشا، خوب میرے مہمان بنے ہو، خوب وعدہ وفائی کی ہے. ارے اس عالم میں میرے مہمان بنے ہو. میں آج کے دن کے لیے زندہ ہوں کہ زینب و ام کلثوم میری مہمان بنے اور ان کے سروں پر چادر بھی الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اسلام قبول کرنے کی بنا پہ ماں باپ نے دھکے مار کے نکال دیا تو رسول نے ان کو ٹھکانہ رکھا ہوا ہے. یہ جوان ہیں، پرجوش ہیں، تو انہی کو بھیجا کہ آپ جائیے ان کو احکام سکھانے کے لیے. تو جب یہ یثرب پہنچے تو جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ بنی اوس کے سردار تھے جناب سعد ابن معاذ. یہ نام اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعد میں کام آئے گا جو میں واقعات بیان کروں گا. جناب سعد ابن معاذ وہ ایمان لے آئے. اب کیا ہو رہا ہے یثرب میں وہ تو بعد میں، پہلے یہ بات مکمل کر دیں. اب یہ جب پیغام یثرب میں پھیلنا شروع ہوا تو اس سے آئندہ سال 70 افراد، یہ 70 افراد کب آئے؟ بعثت کے 12ویں سال. اب یہ کون سا سال ہے کہ جب جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں، رحلت کر چکے ہیں. یہاں پر ہمیں ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ بھی کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے، لکھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں بچوں کو، کہ جان کے خوف سے ہجرت کی ہے. آج ہمیں یہ بتانا ہے تاریخ کی روشنی میں کہ خدا کا رسول کبھی جان کے خوف سے ہجرت نہیں کر سکتا. پھر وہ خدا کے رسول میں نقص آ جائے گا کہ ڈر گیا، خوفزدہ ہو گیا. اب ہم بتائیں گے کہ یہ قصہ کیا ہے. تاریخ تو یہی کہتی نا کہ جان کے خوف سے آپ نے ہجرت کی. نہیں، ایسا نہیں ہوا. ہوا کیا ہوا اب سنیے آپ. یہ 70 افراد جب آئے جو اسلام قبول کر چکے مصعب بن عمیر کی دعوت پر، یہ 70 افراد آئے اور انہوں نے کہا کہ خدا کے رسول ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یثرب تشریف لے آئیے، زمین ہموار ہے، پورا یثرب اوس و خزرج آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے کو تیار ہے، مسلمان ہونے کو تیار ہے. تو خدا کے رسول نے فرمایا کہ پہلے میں اپنے چچاؤں سے مشورہ کروں گا
پہلے میں اپنے چچاؤں سے. ابھی یہاں تک دیکھیے 62 کے 11ویں سال انتقال ہو چکا ہے نا دونوں ہستیوں کا. دونوں آپ کے جو سب سے بڑے جانثار تھے مولا کائنات کے بعد، ان کا انتقال ہو چکا. وہ کہتے میں اپنے چچاؤں سے مشورہ کروں گا. رات کا مقام طے ہوا، خاص مقام مینا کے باہر ایک پہاڑی ہے، اس کے پیچھے ایک حصہ ہے، اسے عقبہ کا نام دیا گیا اس گھاٹی کو، کہ وہاں پر ملاقات طے ہوئی. جناب عباس ابن عبد المطلب، جناب حمزہ ابن عبد المطلب، یہ تو بڑے بڑے، اور باقی اور ہاشمی 10-12 افراد بنی ہاشم کے رسول کے ساتھ گئے. اور جانے کے بعد سب سے پہلے جو تقریر کی وہ کی جناب عباس ابن عبد المطلب نے. اب یہاں پہ یہ بھی غلط فہمی دور کر لیجئے کہ جناب عباس ابن عبد المطلب کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام کب قبول کیا؟ فتح مکہ کے وقت. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ تو حضور کی حکمت عملی تھی کہ ان کو وہیں چھوڑا ہوا تھا. جنگ بدر میں ساتھ آئے تھے، لڑے نہیں، گرفتاری دے دی اور چلے گئے. کیوں وہاں رہنا ضروری تھا جناب عباس ابن عبد المطلب کا؟ فتح مکہ کے وقت بھی ان لوگوں میں تھوڑی تھے کہ جن کو معاف کیا گیا، وہ تو پہلے ہی آ گئے تھے، رسول سے آ کے مل لیے تھے. جناب عباس ابن عبد المطلب ہی تو ابو سفیان وغیرہ کو لے کر آئے تھے کہ اسلام قبول کر لو، تمہاری بخشش اسی میں ہے. تو جناب عباس ابن عبد المطلب نے خطاب شروع کیا اور کہتے ہیں کہ سنو، ایسا عہد و پیمان نہ کرنا. یہاں اتنی مشکلات کے باوجود کسی کی جرت نہیں ہمارے بھتیجے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے. ہم نے اس کی حفاظت کی ہے اور حفاظت کرتے رہیں گے. اپنے جان و مال سے گزر کے اپنے بھتیجے کا دفاع کریں گے. ایسی بات نہ کرنا جو پورا نہ کر سکو. اگر تم دفاع نہیں کر سکتے محمد کا تو ہم کافی ہیں اپنے بھتیجے کا دفاع کرنے کے لیے. اس حالت میں بھی کسی کی مجال نہیں کہ ہمارے بھتیجے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لیں. جناب حمزہ کھڑے ہوئے، کہا کہ سنو، ہم نے اپنے بھائی ابو طالب سے وعدہ کیا ہے، جانتے ہو کہ اپنے جان و مال بال بچوں سے نہ گزر جائیں، کوئی دشمن محمد تک نہیں پہنچ سکتا. ایسی بات نہ کرنا کہ تم بیعت کرو، وعدہ کرو اور پھر نصرت نہ کرو. تو اب ان میں سے کھڑے ہوئے اسد ابن زرارہ کہتے ہیں ہم بنی اسرائیل نہیں، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں. آپ سب کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں، ہم بنی اسرائیل نہیں کہ جنہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ جاؤ آپ اور آپ کا خدا کیوں نہیں لڑ لیتے. کہ خدا کی قسم ہم بھی اپنے جان و مال بال بچوں سے گزر جائیں گے مگر رسول پر آنچ نہیں آنے دیں گے. ہماری بات کا اقرار، ہم عہد و پیمان کرتے ہیں، ہماری بات پر یقین لے آؤ. رسول نے اللہ صلی علی محمد. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین کے لیے، خصوصاً شہداء ملت کے ایصال ثواب کے لیے، اور آج 11 دسمبر میرے والد کی بھی برسی کی تاریخ ہے، سید اقبال الظفر نقوی ابن سید قلب احمد مانی جائسی، ان سب کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. ایک صلوات عنایت فرما دیجئے محمد اور آل محمد پر. اسے بہتر انداز میں مل کر ذرا ایک صلوات بھیج دیجئے گا.
ہماری گفتگو جاری ہے عہد و پیمان پر کہ اسلام میں عہد و پیمان کی کیا اہمیت ہے، میثاق کی کیا اہمیت ہے۔ اور کل ہم نے وہ عہد و پیمان جو کچھ لوگوں نے اللہ رسول سے باندھا اس کا بھی ذکر کیا، اور جو کچھ لوگوں نے اللہ اور رسول کے خلاف عہد و پیمان باندھا اس کا بھی ذکر کیا۔ جتنی بات کرنا چاہتے تھے اتنی نہ کر سکے وقت کی کمی کی وجہ سے، اس وہیں سے بات کو ہم آج آگے لے کر چلیں گے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ مدینے والوں نے بھی عہد و پیمان باندھا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج میثاق مدینہ تک پہنچ جائیں، یہودیوں کے ساتھ جو عہد و پیمان تھا، تاکہ ایک تسلسل جو ہے وہ گفتگو کا جو ایک سلسلہ ہمارا ہے وہ اسی تسلسل کے ساتھ آگے بڑھے۔ دیکھیے سب سے پہلے دو افراد آئے تھے مدینے، اور وہ اپنے چکر میں آئے تھے، اسعد ابن زرارہ اور ذکوان ابن قیس۔ یہ دونوں بنی خزرج کے افراد تھے، اور یہ دونوں آئے تھے مکے اس چکر میں کہ قریش سے مدد لی جائے بنی اوس کے مقابلے میں۔ اوس و خزرج کی لڑائی چل رہی تھی نا، تو اس کے مقابلے میں ان سے مدد لے لی جائے۔ جب یہ یہاں آئے اور مکے سے باہر ہی ملاقات ہوئی ابو سفیان وغیرہ سے، تو کہا کہ بھئی ہماری مدد کرو، تو ان کا ہم تو خود ایک مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم پر ایک نئی مصیبت آئی ہوئی ہے۔ بھئی تم پر کیا مصیبت آئی ہوئی؟ کہ ہم میں سے ایک نے، ہماری قوم میں ایک نے رسالت کا دعویٰ کر دیا ہے، اور ہم ایک مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہماری قوم میں انتشار ہوا ہے، بقول اس کے انتشار ہوا ہے، یہ ہے وہ مسائل بتائے۔ تو انہیں بڑا شوق ہوا، کیونکہ خبر تو انہیں بھی سن رکھی تھی کہ کوئی نبی آنے والا ہے، اب وہ بتائیں گے بعد میں کہ کیسے سن رکھی تھی۔ تو ان کا بھئی ملنا چاہتے کہ خبردار ملنا مت، اس کی آواز میں بڑا جادو ہے۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی کہی تھی، لیکن چاہتے ہیں کہ تکرار، ایسی باتوں کی تکرار بہت اچھی ہوتی ہے اور بہت فائدہ مند ہوتی ہے، بہت سود مند ہوتی ہے عام مومن کے لیے۔ تو خبردار اس کی بات سننا مت، اس کی آواز میں جادو ہے، جو سنتا ہے اس کا ہو جاتا ہے۔ تو اچھا بھائی طواف تو کرنے کعبے کا، نہیں طواف ہی نہ کرنے جانا، وہ کعبے میں بیٹھا رہتا ہے۔ چلے بھائی کیسی بات کر رہے ہو، ہم یثرب سے آئے ہیں اتنی دور سے، یثرب سے، اور اس وقت تو یثرب نام ہے نا، یثرب سے آئے ہیں اور طواف بھی نہ کریں، طواف تو کریں گے تو اچھا ایسا کرنا تو کانوں میں روئیاں ٹھوس لو۔ یہ اتنا ڈرایا ان بیچاروں کو کہ انہوں نے کانوں میں روئیاں ٹھوس لی کہ سننی نہیں ہے، سن لی اور گئے، ہے نا، ہوتا ہے نا کہ فلاں کی نہ سننا، فلاں کی نہ سننے جانا، فلاں کی بات نہ سننا، کیونکہ جو پروپیگنڈا ہم نے کیا ہوا ہے وہ پروپیگنڈا ڈھیر ہو جائے گا، ریت کے گھروندے کی طرح وہ ٹوٹ جائے گا۔ جو پروپیگنڈے کا ہم نے ایک محل تعمیر کیا ہے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوگا۔ بس بات نہ سنو کسی طرح، جانا مت، جو ہم نے کہہ دیا بس وہ صحیح ہے، ہم کہہ رہے ہیں وہ ساحر ہے مان لو، معاذ اللہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ مجنون ہے، شاعر ہے، مان لو، بس مان لو، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ مان لو۔ لیکن کیا طواف تو کریں گے۔ اب طواف کے دوران جب روئیاں کانوں میں ٹھوسی ہوئی تھی، مقام ابراہیم کے پاس خدا کے رسول بیٹھے ہیں، طواف کرتے کرتے اسد ابن زرارہ نے وہ مکے سے پوچھا کہ ان میں کون ہے وہ، اس نے اشارہ کیا کہ یہ ہے، یہ چلا گیا، یہ سوچ کر گیا کانوں سے روئیاں نکال کے کہ بابا میں عقیدے کا کچا تھوڑی ہوں، میرا عقیدہ اتنا کچا تھوڑی ہے کہ یہ بات کریں میں اپنے مذہب سے ہٹ جاؤں، ایسا کیسے ہوگا؟ جب کانوں سے روئیاں نکال دی اور جا کے بیٹھا، کہتا آپ کی دعوت کیا ہے؟ اب حضور نے جب اپنی دعوت کے اصول بتائے، بھائی چارہ، قتل و غارت گری سے دور، عصبانیت سے دور، قبائلی خونریزی سے دور، ایک دوسرے کا احترام، ماں باپ کے حقوق، ہمسائے کے حقوق، انسانی جان کا احترام، ایک اللہ کی عبادت، ان سب کو چھوڑ کر، ان سارے بتوں کو چھوڑ کر، تو وہیں پر بیٹھ کے کہتا ہے تو میں ایمان لے آیا۔ اگر دعوت یہ ہے بھائی اس میں کیا خرابی ہے، میں ایمان لے آیا، مگر یہ ہے کہ میرا ایک ساتھی بھی ہے، ہم چھپ کے ملیں گے۔ ذکوان ابن قیس کو کہتا ہے کہ وہی ہے جس کے پاس ہمارے مسائل کی چابی ہے، ہمارے مسئلے کا حل ہے، یہ وہی ہے۔ یہ دونوں چھپ کے ایمان لائے۔ بیعت عقبہ اولیٰ اگلے سال ہوئی، اس کے 12 افراد کو لے کر آیا، جس پہ اوس کے بھی ہیں اور خزرج کے بھی، 2 اوس کے ہیں باقی سب خزرج کے، یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ اسد ابن زرارہ کہتے ہیں کسی ایک کو ساتھ کر دیجئے تاکہ مدینے میں تعلیم دے سکے اسلام کی۔ تو مصعب ابن عمیر جو جوان ہیں اور سرمایہ دار کے بیٹے ہیں،